ہڈیاں ختم ہو جائے گی، صرف جان بچ جائے گی۔ رب کہے گا اس کو پھر جسم دیا جائے۔ اتنا عذاب، کتنی دنیا کی زندگی ہے، کتنی زندگی ہے دنیا کی، کس کے پاس حساب و کتاب ہے؟ حضرت السلام سے بہت پہلے یہ دنیا بنائی گئی اور قیامت تک یہ قائم رہے گی۔ اتنا عرصے تک زانی، بدکار، مرد عورت اس کی شرمگاہ میں کانٹا ڈال کر، ہک ڈال کر، آگرہ ڈال کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ جہنم کی آگ جلائے گی، بچھو کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، 70,000 فرشتے اس کو کوڑوں سے ماریں گے۔ اتنا عرصے تک ماریں گے جتنی دنیا کی زندگی ہے، یہاں تک کہ کھال ختم ہو جائے گی، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ وقت اس کی جان بچے گی، اللہ حکم دے گا اس جان کو پھر جسم دے دو اور پھر شرمگاہ میں اس کے کانٹا چبھو کر اس کو جہنم میں ڈالو اور فرشتوں سے کہو کوڑے مارے۔ ہے طاقت؟ تھوڑا سا اپنی طاقت کو آزماؤ، یہ دنیا کی آگ میں ہاتھ رکھ کے دیکھو، یا کوئی سوئی اپنے جسم میں چبھو کے دیکھے۔ اتنی بغاوت اچھی نہیں میرے بھائی۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جب چور چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں ہوتا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں چوری کرنے والا 70,000 اللہ کے فرشتے ان کے پاس چھریاں ہوں گی، اس کے جسم کے بند بند کو کاٹیں گے، کاٹ کاٹ کے تہس نہس کر دیں گے، اس کا جسم پھر سالم کیا جائے گا، پھر 70,000 فرشتے چھریاں سے اس کی بند بند کو کاٹیں گے۔ یہ چور کا عذاب ہوگا۔ کون چور؟ یہ جو گھر میں چھلانگ مار کے چلا گیا اور ریوالور دکھا کے سونا چاندی ڈالر والر پیسے ایسے لے کے بھاگ گیا، یہ چور نہیں میرے بھائی۔ فیکٹری کا مالک بھی چور ہو سکتا ہے، فیکٹری کا مزدور بھی چور ہو سکتا ہے، تنخواہ پوری کام نہیں کیا چور، فیکٹری کا مالک کام پورا لیا تنخواہ نہیں دی چور، پروڈکٹ بنایا ڈنڈی ماری چور، دیویدار بھی چور، کسان کا حق نہ دیا کسان بھی چور، پوری فصل مالک کو نہ پہنچائی سیٹ بھی چور، اس کا سیلس مین بھی چور۔ چوری پتہ سب کو، وضاحت نہیں کروں گا، سب جانتے ہیں چوری کسے کہتے ہیں۔ چور کی رگیں کاٹی جائیں گی، 70,000 فرشتے اس کے جسم کے بند بند کو کاٹیں گے، اللہ عالم کرے گا وہ کاٹیں گے۔ یہ عذاب ہمارے بس کے نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او خیانت کرنے والوں، خیانت کون کرتا ہے؟ میرے بھائی میرے بیٹے، کسی نے امانت دے دی، اس کی امانت واپس نہ کی، یہ خیانت ہے۔ اگر کسی کا مال لوٹ لیا یہ خیانت ہے۔ کسی کو رشوت لے کر اپنی جیب میں ڈالی یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا خیانت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کسی کا مال
تم کو اور کو مرور کرے گا نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں خائن جو خیانت کرنے والا کسی کا مال خیانت سے کھا گیا یہ مال جنت کی تہ میں رکھا جائے گا. اللہ حکم دے گا کہ مال کو نکال اور اس مالک کے حوالے کر. وہ ایک لہجہ دیر نہ کرے گا وہ جہنم میں کود جائے گا. اب اس کو بچھو بھی کاٹیں گے اس کو سانپ بھی کاٹے گا جنت کی آگ بھی جلائے گی وہ نیچے چلتا چلا جائے گا. رسول پاک رونے لگے رو کے فرمایا میرے پیارے ساتھیوں پتہ ہے جہنم کتنا نیچے ہے ان کی آقا اللہ کا رسول جانتا ہے. میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ ہی کو پتا ہے اس کی کتنی گہرائی ہے. وہ نیچے جائے گا اس کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا اس کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. وہ سانس لینے کے لیے اوپر آئے گا 70,000 فرشتے لوہے کی گرزیں لے کے پہلے کھڑے ہوں گے. وہ اس کو مارنے لگیں گے. وہ رو کے کہے گا کیا بہتر ہوتا میں سانس لینے اوپر نہ آتا. وہ پھر نیچے جائے گا جاتے جاتے اس کا پھر سانس اکھڑے گا. وہ سانس لینے کے لیے پھر اوپر آئے گا 70,000 فرشتے اس کو گرزوں سے ماریں گے. وہ رو کے کہے گا ہائے میری قسمت میں اوپر کیوں آیا. وہ پھر غرق ہوگا وہ پھر آگ کے اندر جائے گا. رسول پاک فرماتے اس خائن کو وہ مال جہنم سے نکال کے مالک کے حوالے کرنا پڑے گا. میرے بھائی میرے بیٹے اگر ابھی بھی شک ہے تو اللہ کا واسطہ یہ شک نکال لو. اپنی زندگی اللہ کا بندہ رسول پاک کا سچا غلام بن کے گزارو. بہت جلدی یہ سانس ختم ہونے والے اس سے پہلے کہ تار ٹوٹے قبر کی تیاری کر لو حشر کی تیاری کر لو اللہ کو راضی کر لو. اور جب یہ موت آ گئی پھر رونا بیکار پچھتانا بیکار. میری پیاری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں اور شور بیچارہ ہوش کا عورت نے حال کیا سر کے بال بھی گنجے ہو گئے. پوچھا کیا بات ہے سر کے بال گھر کے فکروں نے مار دیا. میرے محبوب پاک بیوی کی تعریف بیوی وہ جب شوہر گھر جائے تو اس کو بیوی کو دیکھ کے سکون مل جائے. اور اگر بیچارے کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گھر پہنچے تو پریشانی بڑھ جائے یہ تیرا عمل تجھے کہیں نہیں چھوڑے گا. رب کے محبوب نے فرمایا جس عورت سے اس کا شوہر خوش نہ ہو اس کا نہ کوئی فرض نہ کوئی نفل قبول ہے. کرتی پھر سجدے پڑھتی پھر قرآن پاک نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے. تابعدار ہو جا جی کہہ کے قریب آ پھر اللہ نے تیری شان بھی رکھی ہے. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں بیوی اپنے شوہر کو صرف پانی پلائے اس پانی کے کتنے قطرے ہوں گے اللہ اتنے نفلی حجوں کا ثواب عطا کرے گا. شور بار دوستوں کے ساتھ ٹھاٹھا دوستوں کے ساتھ دانت نکال نکال کے ہنسے. دوستوں کے پاس کولڈ ڈرنک چلتی ہے ہوٹلوں سے کھانے آ کے ٹھاٹھا کر کے کھاتے ہیں اور گھر میں ذرا سی کوئی بات بیوی کہہ دے تن بدن میں آگ لگ گئی. ہٹ جان باتوں سے خدا کی قسم سے تو یہیں ذلیل نہ ہوگا مر کے بڑا ذلیل ہوگا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے صحابی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ان میں سعد بن معاذ بھی موجود ہیں. جنگ خندق میں شہید ہوئے شہادت کا رتبہ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ جب جنازہ لے کے چلے تو نبی پاک نے آگے بڑھ کر کندھا دیا، لیکن اپنے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، ایڑیاں اٹھا کے پنجوں سے چلنے لگے۔ عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ پنجوں پہ چلتے وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا 7 دن معاذ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، میں پیر کہاں رکھوں؟ غور سے سن اور کان کھول کے سن، اللہ کے محبوب نے کندھا دیا، جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان بھی کون تھا؟ جنت بقیع کا قبرستان تھا۔ اللہ کے محبوب وہاں پہنچے، آپ قبر میں اتر گئے، فرمایا 7 دن معاذ کو میرے ہاتھوں پہ رکھو، یہ قوم کا سردار تھا، اس نے میرے لیے سرداری چھوڑ دی، یہ بڑی عزت کی زندگی گزارتا تھا، اس نے مفلسی کی زندگی کو قبول کیا، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، میں لحد میں اتاروں۔ 7 دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کے ہاتھوں پہ رکھا گیا۔ آپ نے گھٹنے نیچے رکھے، آپ کے جسم مبارک کو لحد میں رکھا تو دونوں ہاتھ قبر پہ رکھ کے رونے لگے، یہاں تک کہ سسکیاں نکلنے لگی۔ رسول پاک روتا دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگے، ایک چیخ و پکار مچ گئی، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی صحابہ کرام تڑپنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنسو پونچھ لیے، عرض کی آقا کیا ہوا تھا؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا جب 7 دن معاذ کو میں نے لحد میں رکھا تو قبر کا عذاب آگے بڑھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دونوں ہاتھوں سے قبر کو روکا، میں رونے لگا۔ جبریل امین اللہ کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی آقا عرض کی میرے رب تیرا محبوب تو روتا ہے، محبوب کے صحابہ بھی چیخے مار کے روتے ہیں، ان کو دیکھ کے 7 آسمانوں کے فرشتے روتے ہیں، آقا ہم سے تیرے نبی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ عذاب ٹل گیا، مجھے سکون میسر آیا۔ عرض کی ہے خدا کے محبوب یہ 7 دن معاذ کو یہ قبر کا عذاب کیوں ہونا چاہتا تھا؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے بدخلقی سے پیش آتا تھا۔ میرا تیرا جنازہ رسول پاک نہیں پڑھائیں گے، مجھے تجھے خدا کے رسول غسل نہیں دیں گے، ہمیں خدا کا محبوب کفن نہیں پہنائے گا، ہمیں نبی پاک نے جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی۔ کندھا دینے والے خدا کے محبوب ہوں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جسم کو رکھیں۔ اس 7 دن معاذ کو اس لیے قبر کا عذاب ہو رہا تھا، وہ اپنی بیوی سے بدخلقی سے پیش آتا تھا۔ اور اگر ہم کتے کی طرح بھونکیں اور کاٹیں، نہ نبی پاک کے صحابی ہوں، نہ خدا کے محبوب غسل دے، نہ نماز پڑھائیں، ہمیں یہیں سے کوئی اٹھا کے وہاں گڑھے میں پھینکے گا، جو ہماری کرتوتیں ہیں جو ہم اسی کے لائق ہیں، عذاب کو منہ دے سکیں گے؟ ابھی وقت ہے۔ تیرے 2 جملے جو آج تک میری وجہ سے تجھے دکھ پہنچا، میری گفتگو سے، میرے عمل سے، کہو بیوی کو کہو مجھے معاف کر دے۔ اس نے ہنس کے کہہ دینا جا معاف کیا، تیرے نصیب اچھے، اللہ ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے محبوب تشریف فرمائیں، جنت خاتون آئیں جو تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی، اور آئی کیسے؟ روتی ہوئی، سسکیاں لیتی ہوئی۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی اے خدا کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول،
رات کو علی شیر خدا سے باتیں کرتے کرتے مجھ سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ علی شیر خدا مجھ سے ناراض ہو گئے. میں نے 70 بار علی کا طواف کیا اور ہر بار کہا اللہ کے واسطے میری غلطی معاف کر دو. اے اللہ کے محبوب. پھر اللہ علی نے مجھے معاف کر دیا اور وہ مسکرا دی. میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر اللہ مجھے معاف نہ کرے تو میں کیا کروں گی؟ رسول پاک نے جو جواب دیا وہ کان کھول کے سنو. میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میری فاطمہ، اگر علی تجھ سے خوش نہ ہوتا اللہ کی قسم نہ میں تیری نماز جنازہ پڑھاتا، نہ میں تجھ سے خوش ہوتا، نہ میرا رب تجھ سے خوش ہوتا. میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تجھ سے، علی تجھ سے خوش ہو گئے. میری بہن، میری بیٹی، تو بھی کان کھول لے، اپنے شور کو اذیت نہ دے. تیرے کاموں سے اس کو خوشی پہنچنی چاہیے. یہ ساری باتیں پہنچی، لیکن عمل کے بغیر کام نہیں ہونا. اور عمل بھی ہو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. یہ عمل کب ہوگا اور یہ عمل اللہ کے لیے کب ہوگا؟ جب دل پاک ہوگا، اس کے بعد یہ کیسے پیدا ہوگی؟ نہیں تو مکاری، چال بازی، دھوکہ، منافقت، اسی سے دل بھرا رہے گا اور ہماری موت آ جائے گی. اگر چاہتے ہیں اخلاص کی دولت سے دل مالا مال ہو جائے، جو اس کا رسول چاہتا ہے، جو ہمارا رب چاہتا ہے، اس کے حکم مطابق زندگی ہو جائے، اس کے لیے دل کی پاکی شرط ہے. میری بات نہیں، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. جب قیامت کا دن آئے گا، ماں بیٹی سے بیزار ہوگی، بیٹی ماں سے بیزار ہوگی، بچہ باپ سے بیزار ہوگا، باپ بیٹے سے بیزار ہوگا، دوست دشمن بن جائیں گے. اللہ دن کا ذکر کرتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. جب وہ دن آئے گا، نہ ماں تیرے کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اللہ بقلب سلیم. اگر دل پاک کر لیا یہ تیرے کام آ جائے گا. دل پاک کر لیا اس میں اللہ کی محبت آ جائے گی. دل پاک کر لیا گناہ چھوٹ جائیں گے. دل پاک کر لیا نیکی کی توفیق ہوگی. دل پاک کر لیا دین اچھا لگے گا. اگر دل گندا ہے خدا کی قسم خیر کی راہ نہیں ملے گی. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے. خدا کے محبوب نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک پڑھے، یہ سب زبان کا ذکر ہے. اور دوسرا ہے دل کا ذکر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز قطب بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ابھی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا. آپ نے اگر اس طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے دل کی زبان کھل جائے گی. زبان سے باتیں، زبان سے کاروبار، دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھوں کو نیند، دل اللہ کا ذکر کرے گا. بندہ مر جائے، روح نکل جائے، خدا کی قسم مر کے دل کو موت نہ آئے، دل اللہ کا ذکر کرے. یہ نعمت اللہ سب کو عطا فرمائے. سمجھ لیں یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے. ایک دو سال
تو جا فرمائے یہ دیکھیں الٹی طرف بائیں طرف اوپر آ جائے، یہ دل کی جگہ ہے، گھوم جائے سب کو دکھا دیں۔ یہ دیکھیں الٹی طرف بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کا مقام، ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بیٹھ یہ دل کا مقام، اللہ کی محبت کا مقام، ہر وقت یہاں خیال فرمائیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا اظہار کر رہا ہوں۔ میرے پیر و مرشد کے خلیفہ صاحب تھے حضرت بخش علی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے ان کی اپنی آنکھوں سے کرامت دیکھی۔ اندھیری رات تھی، جلسہ رکھا ہوا تھا اور لالٹین میں تیل نہیں تھا، گپ اندھیرا۔ آپ نے فرمایا کو روشنی ووشنی کرو، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ عرض کی حضرت لالٹین تو ہے، گاؤں ہے، ہم شہر سے تیل لاتے ہیں، تیل نہیں۔ فرمایا لالٹین لے آؤ۔ آپ نے لالٹین لی اور ہینڈ پمپ، یہ جو ہاتھ سے نل کا چلاتے ہیں، اس نل کے سامنے کر کے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ پانی نکلا، اس میں بھرا، کہا ماچس لگاؤ۔ ساری رات اللہ کا ذکر ہوا، جلسہ ہوا، اور اس پانی سے وہ لالٹین جلتی رہی۔ حضرت بخش علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو رسول پاک کی زیارت ہوئی۔ آج نے ان کے منہ بار سے خود سنا، کہا نبی پاک نے فرمایا جس نے سنا صحیح رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر پوچھا یا اس کے خلیفے سے ذکر پوچھا، اللہ نے اس کو بخش دینا ہے۔ بخش علی بتاؤ، خدا کی قسم قدر کر لو، یہ ذکر اس طرح نہیں ملتا تھا، کتابیں پڑھ لو، میں نام بتاتا ہوں آپ کو۔ لوگ 30 سال جا کے اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے، اس خدمت کو دیکھ کے، محبت کو دیکھ کے اللہ والے کو پیار آتا تھا تو یہ دل کا ذکر اس کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ بڑی نعمت ہے کرنے والے کے لیے، سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھو، عربی کی کتاب ہے، لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ سب کو اجازت، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اجازت۔ کس طرح کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لیں، دین و دنیا کی رحمتیں برتیں لوٹ لیں۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا مومن ہیں، دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں۔ عاجز آپ کو اپنی حیثیت بتائے گا اور اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، خدا کی قسم کوئی ریاکاری نہیں، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں،
اللہ کی قسم کھاتا ہوں جب اپنے مرشد سے بیعت کی اس وقت سے لے کے آج تک اپنے آپ کو کتا کہنے کی کوشش کی ہے، جب سوچا تو کتا کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ کتا اپنے مالک سے وفادار ہوتا ہے، تو اپنے مالک سے وفادار نہیں۔ اتنا گندا انسان تصنع بناوٹ کے بغیر، لیکن ایک بات پر ناز ہے۔ میرے محبوب پاک سے پوچھا گیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جن کی ساری رات ذکر میں گزرتی تھی، 2 رکعت نفل میں قرآن پاک ختم کرنے والے وہ صحابہ کرام، ایک صحابی رو پڑا، عرض کی آقا ایک عرض کروں؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا کہو۔ عرض کی آقا آپ تو نیکوکاروں کی شفاعت کریں گے، ہم جیسے گناہگار کہاں جائیں گے؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا نیکوکار اللہ کے ہوں گے، گناہگار مجھ محمد کے ہوں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اے میرے رسول میں تجھ کو راضی کروں گا، اور میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں راضی نہ ہوں گا جب تک ساری امت کو بخشوا نہ دوں گا، بے وفا نہ ہو، خدا کی قسم بے وفا نہ ہو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی میری سنت کا تارک روزے محشر میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کروں گا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اے میرے پیارے اصحابیوں میں ایک ایک امتی کو چھانٹ لوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اصحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہاں تو اربوں مخلوق ہوگی، اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا جو میرا امتی ہوگا وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا، جب وہ نماز پڑھے گا وہ پہلے وضو کرے گا، جب وضو کرے گا اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اپنے پیروں کو دھوئے گا، اپنے چہروں کو دھوئے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ اعضاء جو دھلے ہوں گے یہ ایسے چمکیں گے جس طرح 24 رات کا چاند چمکتا ہے، میں ان کو پہچان کے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ ذکر کیسے کرنا ہے سمجھ لو، کر لو، اور اللہ اس کے محبوب سے تعلق کو جوڑ لو، یہی کامیابی۔ یہ دل کا ذکر اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبانی ذکر سے منع نہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ زبانی ذکر سے منع کرتے ہیں، زبانی ذکر کرو لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا تیری زبان کی اللہ اللہ کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے دل میں گدے گھوڑے، تیری زبان پہ اللہ اللہ، این نمازے چے فضیلت بے نیاز، اس بے نیاز ذات سے یہ تیری اللہ اللہ کرنا یہ کیسے قبول ہوگی؟ زبانی ذکر سے منع نہیں، جب تک دل پاک نہ ہوگا کچھ نہ بنے گا۔ یہ دل کا ذکر دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، خدا کا دین نہیں روکتا، کام کرو لیکن ہر وقت اپنا خیال تصور دل کے مقام پہ رکھو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو سجا کر کے سننا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے گھر خیال لے جو جاتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے صدر خیال لے جو جاتا ہے، بندہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے، بس کا انتظار ہے، زبان سے بس 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 نہیں کہتا۔ اسی طرح سے خیال دل کے مقام پہ لے آؤ۔ یہ دل نہیں یہ طوطا ہے، اس کی بولی اور آپ سجا کر کے سنو کیا کہہ رہا ہے۔ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، تو جا کر کے سنیں گے شروع میں خیال پکے گا، تھوڑے دنوں کے اندر دل کی دھڑکن سننے لگے گی اور تو جا پکے گی۔ پریکٹس میک مین پرفیکٹ، کوئی کام اس کی پریکٹس کر لو کامل ہو جاؤ گے۔
تو جب پکے گی پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل کی دھڑکن واضح پکارے گی اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کریں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کار ساز بنے، اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کا وہ طریقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے کرنا یہ بھی سمجھو، جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے وضو کرنا کوئی شرط نہیں، کر لو اچھا ضروری نہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، مسجد ہے، دفتر ہے، گھر ہے، فراغت ہوتے ہی ایک گھڑی ضائع نہ کرو، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کرو۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، جو کہتا ہے نبی گناہ کرتا ہے اس سے بڑا کمینہ انسان کوئی نہیں۔ نبی معصوم اور پاک، اس کے سوا کوئی پیر صاحب ہو، کوئی سید زادہ ہو، کوئی مولوی صاحب ہو، بڑا حافظ صاحب ہو، بڑا ذمہ صاحب ہو، بڑا پی ایچ ڈی کیا ہو، نہیں کہہ سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، لیکن خوش نصیب ہو جو مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ مر کے توبہ نہیں، پڑھ لو حدیث پاک، نبی پاک فرماتے گناہگار کہے گا یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج کے دیکھ، میں تیرا کس طرح حکم مانتا ہوں، واپس نہیں آیا کوئی، نہ کوئی آئے گا، یہ جو زندگی ملی ہے سب کچھ ہی میں کرنا ہے، اچھے کھیل کھیل لو یا گندے کھیل کھیل لو، خوش نصیب وہ لوگ جن کو اچھا کھیلنا آ جائے۔ میرے بیٹے میرے بھائی کیسے مراقبہ کرو گے؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کرو۔ مر کے توبہ نہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، اگر رونا نہیں آتا، دل کالا ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گیا ہے، تیرے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، رونا نہیں آتا، تو میرے محبوب نے فرمایا اپنا منہ اس طرح بنا جس طرح بندہ روتا ہے، تیرے منہ بنانے پہ اللہ سے رحم آ جائے گا، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی جتنا بھی وقت ملے، آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ خطا ہو گئے گناہوں سے توبہ، پھر تصور دل کے مقام پہ سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، دائمی خیال پکائیں گے، چند دنوں میں دل زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس، صحابہ کرام کا فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، مردود مرتا ہے، پڑھا دو ہوتی نہیں،
کون ہے بے نمازی؟ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں شرعی عذر کے بغیر، جو روزانہ 1 نماز چھوڑتا ہے وہ بھی بے نمازی، قضا ہو جائے قضا پڑے، چھوڑ نہیں سکتا، جان کے قضا بھی نہیں کر سکتا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے نماز قضا ہو جائے، ناول پڑھتے پڑھتے نماز قضا ہو جائے، بھونکتے بھونکتے نماز قضا ہو جائے، کھیلتے کھیلتے نماز قضا ہو جائے، گپے مارتے مارتے نماز قضا ہو جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے 1 نماز جان کے قضا کی ہوگی اسے 80 عقبے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ عرض کی آقا عقبہ کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا 1 عقبہ 80 برس کا ہے۔ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھے وضو کریں تو وضو میں مسواک، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ لکڑی ہے 1 بالش لمبی، کیکر کی کاٹ لو، نیم کی کاٹ لو، آج کل تو بازاروں میں ملتی، بازار سے لے کے وضو میں استعمال کر لو۔ اس کی اتنی بڑی شان ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کی ہوگی روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں آج اس گناہگار نے خود دیکھا ہے، جو مسواک وضو میں پابندی سے استعمال کرتا ہے جب اس کی موت آئے گی اللہ کے فرشتے اس کو پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، کلمہ پڑھا کر اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کر موت آئے گی۔ رسول پاک نے فرمایا شیطان نے اپنا ایک چیلا ہر مومن کے پیچھے چھوڑا اور اس کا صرف اتنا کام ہے کہ مومن کو مسواک کرنا بھلا دے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایمان سے خاتمہ ہو جائے۔ تو وضو میں پابندی سے مسواک استعمال کرو، اتنی بڑی عظمت کو حاصل کرو۔ یہ پگڑی رسول پاک کی سنت، یہ مولوی مؤذن کی نشانی نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے 1 کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رب کے محبوب نے فرمایا جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے، سب دیکھیں گے داڑھی، داڑھی رسول پاک کی سنت۔ حد کیا ہے اس کی؟ تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ دیکھیں یہ ہے سنت۔ یہ جو بڑی ہو گئی ہے 4 انگلی سے اس کو کاٹ سکتا ہے، نہ کاٹے تو گناہ نہیں ہے، لیکن 4 انگلی سے 1 انگلی چھوٹی کرنا، کٹوانا، مڈوانا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک فرماتے میرا امتی سنت داڑھی کا تارک، اس کی شفاعت میرے لیے حرام، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ علماء کرام سے پوچھ لیں، داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، عرض ہاتھ باندھ کے عرض درخواست، آپ وقت ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے۔ دل کا ذکر ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل سے نہ ہٹنے دو۔ شروع میں ہٹے گا، یہ پکتا جائے گا پکتا جائے گا، آخر وہ کیفیت ہوگی خدا کی قسم دل سے اللہ کا نام نکالنا چاہے نکلتا نہیں، اس طرح اللہ کا نام دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خیال دل کے مقام سے، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنتے رہو، آواز آئے نہ آئے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا۔ فارغ ہو جائے 1 منٹ ضائع نہ کریں، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے۔ ایک سانس دنیا کی ساری دولتیں دیکھے کوئی ایک سانس نہیں لے سکتا، سالوں کے سال مٹی میں رل گئے، ضائع ہو گئے۔ کیسے ضائع ہو گئے؟ بیٹھ گئے تو چگلیاں کر رہے ہیں، اس سے لڑا دو، اس کو اس سے لڑا دو، غیبت کر رہے ہیں، اپنا عیب نظر نہیں آتا، اگلے کا معمولی سا عیب نظر آ جائے، اس کو بتا بتا کے پیٹ کا درد بھی ختم نہ ہوا۔
گالیاں دیں گے، فحش کلامی، گندگیاں، گانے سن لو، ڈانس دیکھ لو، فلمیں دیکھ لو، زندگی موت آ گئی۔ جو زندگی گئی وہ گئی، جو بچ گئی وہ ضائع نہ کرو۔ جیسے ہی فارغ ہو، فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرو، فارغ ہوتے ہی آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ ہو گئے اللہ کے سامنے نادم ہو کے توبہ کرے، اور تصور دل کے مقام پہ سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے بچہ رو رہا، لاکھ جتن کیا، دودھ پلا کے دیکھا خاموش نہیں ہوا، 15 ہیلے کر کے دیکھا بچہ خاموش نہیں ہوا۔ اس ماں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر 2-3 بار اللہ اللہ کر کے اللہ کے نام کی لوری دی، بچہ سونے لگ جاتا۔ جس کے دل کو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کی لوریاں ہیں، کتنا سکون سے زندگی گزرے گی۔ جس کے دل میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتا رہے، اس کو اللہ کی پناہ نہ ملے تو اور کیا ہو، وہ گناہ سے نہ بچے تو اور کیا ہو، اس پہ اللہ کا فضل نہ ہو تو اور کیا ہو۔ جیسے فارغ ہو جاؤ، یکدم مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، جو کمی کوتاہی آج تک ہوئی ہے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تم نے آج تک میرے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں، اگر تمہارے عیبوں کو ظاہر کر دے، ہم اپنے گھر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، تو نے کتنا کرم کیا، ستاری فرمائی، ہمارے گناہ چھپائے، ایسی کرم کر کے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سے توبہ کر کے، آنکھیں بند کر کے، گردن جھکا کر اپنا خیال دل کے مقام پہ لے جاؤ، اور سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، دائمی خیال پکائیں گے۔ ہفتے میں ایک پروگرام میں آ جایا کرو۔ جو کراچی کے دوست ہیں ان سے میری عرض ہے، اتوار مردوں کے لیے درس ہوتا ہے، منگل عورتوں کے لیے درس ہوتا ہے، جمعہ مرد عورت دونوں کے لیے درس ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ان مجلسوں کے بغیر ایمان نہیں بچتے۔ آج اس خود اپنے گھر سے ایسی علماء کرام جو باتیں کرتے ہیں، دیکھو ذرا ان کے چہروں کو، اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے آج بھی ان کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ آپ بھی آ جایا کرو، اگر آتے رہیں گے، آئیں گے بھائی، کرو ہاتھ کھڑے، انشاءاللہ آئیں گے۔ خدا کی قسم آ کے دیکھ لو، جب ماں منہ پہ تھوکے گی تو اس سے نفرت کرے گی، باپ تیرا منہ نوچ رہا ہوگا کہ جا دفع ہو جا، میں تجھے حرام کما کما کے کھلاتا رہا، میں نے اپنے مقدر خراب کیے، ذلیل تیری فیسیں بھرتا رہا، تیرے نخرے برداشت کرتا رہا، اگر میں یہ حرام نہ کماتا تو اللہ کے گھر کو دعوت نہ دیتا۔ یہ باپ اپنے بچے کے منہ کو نوچے گا، 2 دشمن بن جائیں گے۔ اگر تو پابندی سے آیا، خدا کی قسم تیرا وہاں بیٹھنا تے کام آئے گا، تیری آخر سنور جائے گی۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، پابندی سے پروگرام آتے رہو، چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی بنے، یہ داڑھی خود بڑھ کے بادشاہ ہو، سر پہ اللہ کے رسول کا تاج آئے، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ چند ایک اعلانات